اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور اللہ بھٹی اور میرے ایڈیٹر ہیں رمیش کمار۔ بہرحال تو میں بہت عرصے سے یوٹیوب سے غائب رہا، تقریباً 1 سال سے زیادہ وقت ہو گیا کہ میں یوٹیوب پر بالکل آیا نہیں، میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، پر آخرکار میں واپس آ گیا ہوں اور انشاءاللہ میں ابھی کنٹینیو کروں گا اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا۔ تو جس عرصے میں نے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی وہ میرے ذاتی مسائل کی وجہ سے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، پر الحمدللہ اس کے بعد ایک اچھی بھی نیوز ہے کہ میں اب فائنلی 1 سال سے سندھ کے سب سے بڑے چینل KTN نیوز میں ایز اے رپورٹر کام کر رہا ہوں۔ تو اسی مصروفیات کی وجہ سے میں یوٹیوب کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، تو ابھی انشاءاللہ صحیح طرح سے پھر اگین اسٹارٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ویکلی ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ تو آج بات کریں گے KPK میں جو PTI نے بلدیاتی الیکشنز ہار لیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بہت بدترین شکست ہے PTI کے لیے، کیونکہ ایک تو وہ حکومت پارٹی ہے، حکمران پارٹی ہے، وہ پاکستان میں رول کر رہی ہے، اس کے اندر یہ PTI کے لیے سب سے بدترین شکست ہے، کیونکہ وہ اپنے سب سے مضبوط قلعوں میں ہار چکا ہے۔ KPK میں انہوں نے پہلے حکومت کی ایز اے پروونشنل گورنمنٹ کی، اس کے علاوہ پھر نیکسٹ 2018 میں ان کو وفاق میں حکومت ملی، اور جب یہ الیکشن ہوا ہے بلدیاتی تو اس میں PTI کی حکومت ہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی بدترین شکست ہے۔ اب یہ شکست ہوئی کیوں، اس کے پیچھے کیا کارن تھے، کیا راستے؟ پہلے تو اس کی تفصیل دیتا جاؤں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی کہ ان کی پارٹی نے برتری حاصل کی ہے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہ وہاں کی اب سب سے بڑی پارٹی نکل کر سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ANP رہی۔ جانتے ہیں کہ پشاور ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری سٹیز تھی جہاں پہ کاؤنسل کے لیے الیکشن ہوئی، میئر کے لیے الیکشن ہوئی، تو مکمل جو بھی الیکشن ہوئی اس میں 76 امیدواروں نے حصہ لیا اور انہوں نے الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پشاور کے لیے میئرشپ کے لیے کامیاب ہیں زبیر علی، جن کا تعلق JUIF سے تھا، انہوں نے 62,388 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر وہاں پہ PTI کے امیدوار رہے رضوان بنگش، جنہوں نے 50,659 ووٹ حاصل کیے، اور تھرڈ نمبر پہ ANP کے تھے شیر حمن، جنہوں نے 49,569 ووٹ حاصل کیے۔ یہ بہت بڑی شکست ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا، کیونکہ وہ پہلے نمبر پر تو نہیں آ سکے پر دوسرے نمبر پر بھی نہیں آ سکے۔ عمران خان صاحب نے یہ بولا کہ یہ ہمارے جو ہم نے کاؤنسل پر لوگ جو ہے نا وہ صحیح سلیکٹ نہیں کیے، اور اسی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی۔ جہاں پر شبلی فراز نے یہ بولا کہ یہ PTI ورسز PTI تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر بہت زیادہ مسائل چل رہے تھے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کاؤنسل پر کسی کو سیٹ دیتے ہو تو اس کے خلاف میں بھی بہت لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے ہی ہوتے ہیں کہ یار اس کو نہ دیں، مجھے دیں، یا پھر میرے ایک فیوریٹ ہیں ان کو دے دیں، تو اندر مسائل چلتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پارٹی کے اپنے ہی ممبرس ہوتے ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے، تو اسی وجہ سے تو اب شبلی فراز اتنے بڑے الفاظ بول رہے ہیں۔ خیر، شکست کے بعد یہ ہے کہ فائنلی جو اپوزیشن ہے انہوں نے مان لیا الیکشن کمیشن کا جو ہے نا حکم، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جو الیکشن ہوتا ہے جہاں پر بھی ہوتا ہے اگر وہ PTI جیتتی ہے تو پھر اپوزیشن یہ کرائے کرتی ہے کہ بھائی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، تو فائنلی جب وہ جیتے ہیں تو اب بھی ان کو یہ کرائے کرنا چاہیے کہ ہم دھاندلی کے ساتھ جیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اپوزیشن خود جیت رہی ہے تب وہ مطمئن ہے الیکشن کمیشن پہ، وہ جب ہارتی ہے تو پھر وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ پھر اگر جب ابھی چلو جیتے ہیں وہ، اور تو جب مطمئن ہیں تو کیا یہ آگے بھی ایسے ہی مطمئن رہیں گے اور اطمینان رکھیں گے کہ الیکشن کمیشن پر؟ تو یہ ایک بڑا سوال ابھر کے آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے اب انہوں نے غلطیاں کیوں کی؟ کیونکہ دیکھیں PTI والے جو بھی ہیں وہ یہ سب مان رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک تو غریب عوام کو جو اس عمران خان کی حکومت میں مہنگائی فیس کرنی پڑی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے غریب کے لیے۔ اس کے لیے آٹا معنی رکھتا ہے، نہ کہ IMF سے قرضہ لیا یا نہیں لیا، یا صرف جو ڈیجیٹل کام ہے اس سے وہ اس کا امپورٹنس، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آٹا کتنے کلو ہے۔ پیٹرول آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی
کچھ ٹائم بعد 5 روپے کم ہوا ہے، 15 روپے 18 روپے بڑھایا جا رہا ہے، صرف کم 5 روپے کیا جا رہا ہے، اور آٹا دیکھ لیجیے آپ کے کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مہنگائی جو ہے نا وہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس ہار میں پی ٹی آئی کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ ایک ڈیل تھی، کیا مولانا فضل الرحمان ڈیل کے تحت کامیاب ہوئے ہیں، اندر ہی اندر کوئی ایسی ڈیل ہو گئی؟ کیونکہ جتنی جینٹلنیس سے پی ٹی آئی نے یہ ہار قبول کی اور اپنی کوتاہیوں کو سامنے لایا ہے، حالانکہ وہ مجبور ہو گئے یہاں پر، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم روئیں گے، کہیں گے کہ ہم سے دھاندلی ہوئی ہے، تو سب یہی بولیں گے کہ بھائی حکومت آپ کی تھی، ادارے آپ کے تھے، صوبہ آپ کا تھا، صوبے میں لیڈنگ گورنمنٹ آپ نے کی ہے، پھر بھی آپ ہارے ہیں تو آپ کس وجہ سے روئیں گے؟ تو اسی وجہ سے ہی پی ٹی آئی نے اس کو جینٹلی آرام سے اپنی ہار کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ چھوڑ دیں، بس لیٹ گو کر دیں۔ میں نے آپ کو پشاور اور مردان کی ڈیٹیل بتائیں، پر اور بہت زیادہ کاؤنسل اور میئرشپ پر الیکشن لڑی گئی جن کی بھی رزلٹ آئی، جن میں بھی جے یو آئی ایف نے لیڈ کیا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ این پی رہی ہے۔ تو یہ تھی رزلٹ اور یہ تھی پشاور کی کنڈیشن، بلدیاتی الیکشن کی کنڈیشن۔ تو اس الیکشن کے بعد بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے پی ٹی آئی پر، کیونکہ ان کو اب تھوڑا ٹف ٹائم لگے گا جو الیکشن 2023 میں آئیں گے۔ تو پی ٹی آئی کو تھوڑی پریپریشن یہ کرنی پڑے گی کہ عوام کو ریلیف دیں، میجر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ اگر آپ اپنے لیڈنگ پروونس میں اس طرح برے ہو کر ہار سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ پھر پورا ملک ہو گیا، پورے ملک میں لوگ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے یہی ایشو ہے کہ جو ان 4 سالوں میں حکومت نے کارکردگی نہیں دکھائی اور مہنگائی پہ مہنگائی کی، تو یہ ایک میجر فیکٹ ہے۔ اوپر سے یہاں تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آئی، وہ یونٹی نظر بالکل نہیں آئی اس یونین کاؤنسل بلدیاتی الیکشنز میں۔ تو جب خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی تھا، اگر یہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہیں ہوتا تو ہم سارے کی سارے سیٹس جیت جاتے۔ تو یہی تھا کہ اندر بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں اور بہت زیادہ گروپنگ چل رہی ہے۔ تو یہ تھی تفصیلی گفتگو بلدیاتی الیکشن پشاور پر۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔